بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ میرا آج کا ولاگ بہت اہم ہے۔ اس میں آپ کو قرآن و حدیث مبارکہ کی اور کچھ اسرائیلی اور دیگر روایات کی روشنی میں آج آپ کو بتاؤں گا جنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جنات کی تخلیق، جنات کے وجود کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ولاگ میں ابلیس کے عروج و زوال کی داستان بھی بیان کی جائے گی۔ میرے اس ولاگ میں شامل جنات کے نام قدیم اسرائیلی روایات سے لیے گئے ہیں، جبکہ مارے جنات ابلیس، عزازیل، شیطان اور حارس کے نام قرآن اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ میں اس ولاگ کو 2 حصوں میں بنا رہا ہوں۔ اس ولاگ کے یہ بتایا جائے گا کہ جنات کیا کھاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، ان کی شادیاں اور رہن سہن کیسا ہوتا ہے، جنات کی کتنی عمر ہوتی ہے، جنات کی کتنی اقسام ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے سوالات جو آپ کے دماغ میں گھومتے ہیں۔ ان کے جوابات آپ کو آج کے میرے یہ دونوں ولاگ کے دونوں حصے پارٹ 1 اور پارٹ 2، حصہ اول اور حصہ دوم دیکھ کر ضرور مل جائیں گے۔ دوستو، آج سے پہلے اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز اور آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، لیکن جنات کے بارے میں جو حقائق میں آج آپ کے سامنے لایا ہوں وہ آج سے پہلے نہ کبھی آپ نے سنے ہوں گے نہ کہیں پڑھے ہوں گے۔ جیسا کہ میں اس ولاگ کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ جنات کی پیدائش سے لے کے ان کی سرکشی تک اور ملائکہ سے 3 خونریز جنگوں، آسمانوں تک جنات کی رسائی اور شیطان کے عروج و زوال اور اس کے آسمانوں تک کی رسائی کا احوال بیان ہوگا، جبکہ دوسرے حصے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنات کی ذاتی زندگی، رہن سہن، کھانے پینے کی معلومات شامل ہوں گی۔ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات کے ساتھ پیش کی جائیں گی، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ان دونوں حصوں کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج سے پہلے آپ کے دل و دماغ پر جنات کو لے کر جو شکوک و شبہات یا سوالات جنم لے رہے ہیں، ان سب کا جواب ان ولاگز میں موجود ہے۔ دوستو، جنات اللہ تعالیٰ کی وہ پوشیدہ مخلوق ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں۔ جنات ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اور قرآن و سنت میں واضح طور پر جنات کو ایک پوشیدہ مگر وجود رکھنے والی مخلوق کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس مخلوق کا ذکر تقریباً 8 سورتوں کی 12 آیات اور ایک پوری سورت ہی سورہ جن کے نام سے نازل کی، جس کی 15 آیات میں تفصیل کے ساتھ جنات کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ جنات کی تسلیم نہ کرنا دراصل قرآن و ان کی آیات، قرآن و احادیث کا انکار ہے، اور قرآنی آیات کا انکار کرنے پر انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جنات اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت 14 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لو سے پیدا کیا۔ دوستو، دراصل من مارج من نار، نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، وہ لو جو نظر نہیں آتی، صرف اس کی حدت محسوس کی جا سکتی ہے، جبکہ آگ کی تمام تر حدت گرمی اسی حصے میں موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بہت سی تفاسیر میں علماء کرام نے من مارج من نار سے مراد وہ پہلا جن لیا ہے جسے اربوں سال پہلے زمین پر سب سے پہلے مخلوق کے طور پر پیدا کیا گیا، جبکہ آسمانوں، زمین کے سمندروں میں وہ موجود چرند و پرند، زمینی اور آبی جانور اور حشرات الارض جیسی مخلوقات جنات سے بھی کروڑوں سال پہلے اس زمین پر موجود تھی۔ دوستو، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی جن تمام انسانوں کا باپ کہا گیا ہے، اسی طرح مارج کو بھی ابو الجنات یا شہنشاہ جنات بھی کہا گیا ہے۔ واللہ عالم الغیب۔ دنیا کا پہلا جن مارج سے ہی اس کی بیوی مارجہ کو پیدا کیا ہے۔ پہلے دونوں
से नस्लें जिन्नात परवान चढ़ी और मुख्तलिफ ग्रोह, कबीले और ताइफे वजूद में आए। जिन्नात की पैदाइश के तकरीबन 2 लाख साल बाद इस नस्ल में एक ऐसा ज़हीन व फतीन और मशहूर जिन को भी पैदा किया गया जिसका नाम हारिस था, जो आगे चलकर अज़ाज़ील बना और फिर अपनी मुतकब्बराना सोच से इब्लीस या शैतान मरदूद के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं इब्लीस का सरसरी जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इब्लीस भी एक जिन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इब्लीस या शैतान के बारे में तमाम तफसीलात पर मबनी एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। फिर भी आज मैं इख्तिसार के साथ इब्लीस के उरूज व ज़वाल का जिक्र अपने इस व्लॉग में ज़रूर करूँगा। दोस्तों, जिस तरह पहला इंसान मट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिज से गुजरते हुए उसने जस्ते खाकी से गोश्त पोश के इंसान, जिंदा इंसान की शक्ल इख्तियार की और आगे उसके नस्ल नुतफ़ा से चली। इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया और बाद में उसकी ज़ुर्रियत से जिन्नों की नस्ल पैदा हुई। जिन्नात का वजूद असलन एक आतिशी वजूद है, लेकिन जिस तरह हम महज एक मट्टी की ठेकरी नहीं है, इसी तरह वो भी महज शोला आतिशी नहीं है, बल्कि अपना वजूद रखते हैं। ये आग की लो से पैदा किए गए हैं। इनमें भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि वो जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लें। इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इन जिन्नात में जो बहुत शरीर और सरकश जिन्नात होते हैं उनको हम शयातीन कहकर बुलाते हैं। गोया शैतान सिर्फ इब्लीस का नाम नहीं, बल्कि हर उस शरीर जिन को शैतान कहा जाता है जो अहकाम खुदाबंदी से इनहराफ करे। दोस्तों, जिन्नात इंसान की तरह ज़ी अक़ल और अरवाहो अजसाम रखने वाले हैं। इनमें औलाद भी पैदा होती है। ये खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, मरते भी हैं। ये मुसलमान भी होते हैं और काफिर भी हैं। और मुसलमान नेक जिन्नात भी हैं और फासिक व फाजर भी हैं। इनमें फासिकों की तादाद बनिस्बत इंसानों के ज़्यादा है। दोस्तों, कहते हैं मारिज की नस्ल से फैले, क्योंकि उस वक्त तक जिन्नात पर अल्लाह ने मौत नहीं उतारी थी। चुनांचे जब जिन्नात की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो वो सरकशी पर, अपनी फितरत के मुताबिक सरकशी पर उतर आए और अल्लाह के अहकामात मानने से साफ इनकार करने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को इन सरकश जिन्नात की सरकोबी के लिए भेजा। फरिश्तों ने बड़े बड़े सरकश जिन्नात को मौत के घाट उतारा और कई शरारती जिन्नात को गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजाएं दी। चुनाचे जिन्नात को उनकी पैदाइश के 36,000 साल बाद पहली मौत आई, जो फरिश्तों की जंग की सूरत में मिली। फिर यह अमवात का सिलसिला जिन्नात पर भी हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिया गया, मासवाए इब्लीस के, क्योंकि उसने अल्लाह से क़यामत के दिन तक इंसानों को गुमराह करने के लिए मुखलत ले रखी है। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता ये नस्ल जिन्नात भी दोबारा परवान चढ़ना शुरू हुई और जब इनकी तादाद अनगिनत हो गई तो एक मर्तबा फिर उन्होंने सरकशी करना शुरू कर दी। बल्कि अपनी ताकत और सुरत का फायदा उठाते हुए जिन्नात ने आसमानों तक रसाई हासिल कर ली। वो पहले, दूसरे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे और चोरी छुपे फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते और मुख्तलिफ उलूम सीखते, जिनमें एक इल्म सहर यानी जादू टूना भी शामिल है। जब ये आसमानों पर जाते हैं तो फरिश्ते इन पर शहाबे साकिब फेंकते हैं, जिसकी वजह से कुछ जिन जलकर भस्म हो जाते हैं और कुछ जिंदा बचकर अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की रज़ा से जिंदा बचकर वापस ज़मीन पर आकर फसाद फैलाना शुरू कर देते हैं। ये शयातीन जिन्नात जादू टोना की मदद से मियाँ बीवी में जुदाइयाँ डालते हैं और आपस में लड़ाइयाँ डालना शुरू कर देते हैं और मोमन जिन्नों को इनके ऐसे कबीर जराइम से मना करने पर सख्त अजियत नाक तकलीफें देना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही सरकशियों के बाद अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा फिर फरिश्तों की एक जमात को इनकी सरकोबी के लिए ज़मीन पर भेजा। उस वक्त हुक्म था कि तमाम जिन्नात का खात्मा कर दिया जाए। दोस्तों, इन जन्नात में एक तारानूस नामी अल्लाह की अताअत करने वाला जिन भी अपनी मुख्तसर जमात के साथ मौजूद था।
اس جن نے دوسرے جنات کی طرح فرشتوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ استغفار کرنے لگا اور ایسی گڑ گڑا کر گریہ زاری کرنے لگا اور معافی کا ایسا طلبگار ہوا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. چنانچہ اللہ نے اس کی توبہ اور آہ زاری قبول فرمائی اور حکم ہوا جا ہم نے تیری جان بخش دی اور تجھے معاف کیا. اور تارانوس نامی جن اور اس کے چند حواری جن کی تعداد اسرائیلی روایات کے مطابق تقریباً 70 کے قریب تھی کو زندہ چھوڑ کر باقی تمام جنات کو اس روح زمین سے خاتمہ کر دیا گیا. دوستو جنات کی اگلی نسل اسی جن سے دوبارہ چلی, اسی لیے اسے ابو الجنات ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اسی تارانوس نامی جن کی نسل سے ہی تقریباً 1,44,000 سال بعد ایک مشہور جن حارس کو پیدا کیا جو مشہور و ذہین و فتین اور نہ صرف طاقتور جن تھا, جو استاد الملائکہ اور تمام ملائکہ کا سردار کرایا اور بعد ازاں دتکار کر نکالا بھی گیا. دراصل تارانوس ہی ابلیس کا اصل جد امجد ہے. تارانوس کو ابو الجنات ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر تارانوس اپنی عقل و ذہانت اور عاجزی سے اللہ کے حضور سجود نہ ہوتا تو شاید اس دنیا میں جنات کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. اسی لیے تارانوس کو جنات کا ابو ثانی بھی کہا جاتا ہے. دوستو کیونکہ جنات کی آنے والی تمام نسل تارانوس کی ہی اولاد ہے. تارانوس کی اولاد میں بڑے بڑے طاقتور جنات پیدا ہوئے. ان میں مشہور و معروف چند جنات میں ایک چلپانیس نامی جن بھی تھا. بعض روایات کے مطابق چلپانیس ہی وہ جن ہے جسے شہنشاہ جنات کا خطاب ملا, جس نے اپنی طاقت سے کئی جنات کے قبیلوں کو عبرتناک شکست دے کر جنات پر اپنی پہلی منظم حکومت قائم کی. پھر چلپانیس کی وفات کے بعد حاموس نامی بہادر جن کو بادشاہ بنایا گیا اور اس کے دور میں چلیپا اور نیپلیٹ نامی انتہائی طاقتور جنات کی پیدائش ہوئی. چلیپا کی بہادری اور طاقت دے کر اس کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا, جس کے معنی ہے شیر کے سر والا. اس لقب سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جانوروں کا موجود بھی تھا اور اس وقت بھی شیر کو اس کی بہادری اور طاقت کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا تھا. دوستو جنات کی یہ داستان اس وقت کی ہے جب ابھی تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش نہیں فرمائی تھی. اس وقت دنیا کے اصل باسی اور رہنے والے یہ جنات ہی تھے اور اس میں موجود جانور ہی تھے جو اس زمین کے اصل رہنے والے تھے. دوستو تو ملائکہ کی جنات کے ساتھ تیسری اور فائنل جنگ شاشین کے دور میں ہوئی. اس وقت حارس یا ابلیس انتہائی ذہین اور زیرک کم عمر بچہ تھا. چنانچہ اس نے اپنی مکاری اور ذہانت سے ملائکہ سے نبرد آزما ہونے کے بجائے چلپانیس کی طرح عاجزی کا راستہ اختیار کیا اور جنات کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے عاجزی اختیار کی اور سر تسلیم خم کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوا. جو جنات ملائکہ کے مقابلے میں آئے وہ سب ہلاک کیے گئے اور جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے ان جنات کو گرفتار کر کے مختلف سزائیں دی گئیں اور ان میں سے جو کم عمر جنات تھے انہیں تعلیمات اور آداب سکھانے کے لیے اللہ کا حکم ہوا ان کو گرفتار کر کے پہلے آسمان پر لایا جائے, جن میں حارس نامی جن بھی تھا جس کا موجودہ نام ابلیس ہے. ان جنات کو باقاعدہ تربیت دلوا کر وہیں واپس زمین پر بھیجا جاتا رہا جو واپس جا کر دوسرے جنات کی اصلاح اور تربیت کرتے رہے. لیکن حارس نامی جن نے واپس زمین پر جانے کے بجائے اللہ سے یہی رہنے کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا. اس وقت آسمان پر حارس کے علاوہ کوئی جن باقی نہ رہا. دوستو یہاں حارس نے اپنی ذہانت اور علم و حکمت کے ذریعے اللہ کی عبادات اور ریاضات کی انتہا کر دی. ابلیس نے پہلے آسمان پر کم و بیش 14,000 سال اللہ کے عرش کے طواف میں گزار دیے. پھر 30,000 سال سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی.
اس طرح 20,000 سال رکوع کی حالت میں گزار دیے اور کم و بیش 16,000 سال حالت قیام میں کھڑا رہا۔ اللہ کی وہ خوبصورت حمد و ثنا پیش کی کہ جو آج تک کوئی فرشتہ بھی نہ پیش کر سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہفت الافلاق یعنی 7 آسمانوں پر موجود سب ملائکہ کا معلم یا استاد بنا دیا اور یہاں سے اس کی رسائی 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ تک ہو گئی۔ پہلے آسمان پر عابد یا حارث کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نام ڈالے، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے خطابات عطا کیے، اس کو پہلے آسمان پر عابد کہا گیا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر اس کا نام بلال تھا، چوتھے پر والد لقب دیا گیا، پانچویں پر تقی اور چھٹے پہ قبازان کے لقب سے مشہور ہوا۔ پھر اللہ نے ابلیس کو 7 آسمان پر بلا کر 7ویں آسمان پر بلا کر اپنی بقائے نور یعنی نور کے آغوش میں رکھا اور اسے تمام فرشتوں، جنات، چرند، پرند، حیوانات و حشرات حتیٰ کہ تمام مخلوقات کی بادشاہت عطا کی اور اسے سب سے عظیم لقب عزازیل کے خطاب سے نوازا گیا۔ کم و بیش 80,000 سال تک وہ تمام مخلوق کا سردار یا بادشاہ رہا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ لیکن ابلیس آخر ایک جن تھا، سرکشی اس کی فطرت میں شامل تھی، بلکہ اس کی جنس میں شامل تھی۔ چنانچہ اللہ کی اتنی عنایات کے باوجود اس نے اللہ کے حکم کی ایک معمولی سی نافرمانی کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہ کیا، جس کی پاداش میں اسے شیطان مردود کا لقب دے کر اپنے دربار سے دھتکار کر زمین پر پھینک دیا گیا، جس پر اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور انسانوں اور جنات کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام ہمنوا جنات اور اپنی اولاد کو کی ایک فوج تیار کی اور آج تک اپنے ان چیلوں شیاطین سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام لے رہا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ابلیس موجودہ جنات کا سردار یا شہنشاہ جنات نہیں ہے اور نہ کبھی قیامت اسے سرداری یا بادشاہت عطا کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے دنیاوی اور آسمانی تمام اعزازات سے چھین لیے ہیں۔ دوستو، سلسلہ وار ویڈیو کے دوسرے اور آخری حصے میں آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنات کی زندگی کے رہن سہن، کھانے پینے، عام جنات کی طاقت اور سرعت، ان کی رفتار بتائی جائے گی۔ اس لیے میرے اگلے ولاگ میں جنات کی اصل حقیقت پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے جنات کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات تھے وہ یکسر بدل جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا اور آخری حصے میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔